صبح سے شام تک ہم کس طرح یہ کچھ کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تقف ما ليس لك به علم، جس چیز کے متعلق خود علم حاصل نہ کر لو اس کے پیچھے نہ لگا کرو. اور یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے یوں ہی قرآن نے نہیں چھوڑ دیا، کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسؤولا. تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا. یہ آنکھ اور کان قرآن جب کہتا ہے سماعت اور بصارت تو اس کے معنی ہوتے ہیں محفوظ ذرائع علم. جس طرح سے انسان کو علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں نہیں کہیں کہ تم نے سن بھی لیا کچھ دیکھ بھی لیا، جو نہیں بل فؤادا، اس کو پھر دل میں اتار کر دیکھو کہ بات یہی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلو اس میں سے اور بھی خیر کا نکلا ہے. یعنی میئر انفارمیشن کے اوپر نہیں وہ بیس کرتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک تم خود انفارمیشن نہ حاصل کرو اس کے پیچھے نہ چلو. اور پھر انفارمیشن ہی نہیں ہے تو جو کچھ تمہیں ڈاٹا ملا ہے قلم کے ترازو میں رکھ کے بھی تول کے دیکھو کہ وہاں سے کیا آواز آتی ہے. ایسا ہی تھا. ہو سکتا ہے کہ قلم تمہارا یہ کہہ دے کہ نہیں، کوئی لفظ ہو گئی ہوگی، کہیں صاحب ہو گیا ہوگا. آدمی تو ایسا نہیں ہے. اور یہ چیز تھی جو قرآن نے کہا سورہ نور میں، جب کہا تھا کہ تم میں سے ایک گروہ آ گیا ایک افواہ کو پھیلاتے ہوئے، تم نے بھی اس سے باور کر دیا اور آگے پھیلا دیا. تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہاضا اسم مبین ہاضا بہتان عظیم؟ نہیں، یہ بہت بڑی تہمت ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی چیز ہے. فرسٹ ریئیکشن یہ کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. پھر خود تحقیق کرو، انفارمیشن کلیکٹ کرو، اسی پہ بھروسہ نہ کرو، پھر اس کو اپنے دل کے ترازو میں تولو. آبجیکٹولی اینڈ سبجیکٹولی دونوں طریقے اختیار کرو ریسرچ کے، تحقیق کرنے کے. یاد رکھو کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان میں سے ایک ایک کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا ان سے تم نے کام لیا تھا؟ اگر یہ چیز نہیں تم نے پوری کی اور کوئی بات زبان سے تم نے کسی کے خلاف نکال دی تو آپ کو معلوم ہے قرآن کی روح سے باعصمت خواتین کے خلاف تہمت لگانے والے کی سزا 80 ذرے ہے. اور پھر اس کو کہا ہے کہ اس کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو. اور ہم صبح سے شام تک دوسروں کے خلاف تہمتیں برادران عزیز لگاتے چلے جاتے ہیں، مزہ لے لے کے پھر اس کو بیان کرتے ہیں. اور جتنی اس کی تشہیر ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ خوب بدنام کیا ہم نے. بلا تحقیق کسی چیز کے پیچھے نہ لگتا. معاشرہ دیکھتے کیسے جنتی بنتا چلا جا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں کے اوپر آپ دیکھیے عمل کر کے انقلاب پیدا ہو جائے گا معاشرے کے اندر. ولا تمش فی الارض مرحا، یہ چیزیں تو پھر بھی جرائم کی ہیں. بعض اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں سوسائٹی میں جرم تو نہیں قرار دیا جاتا لیکن معیوب بڑی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یوں اثر کے چلنا بڑے ہی اچھے پن کی دلیل ہے. یہ وہی کہتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جوہر نہیں ہوتا. دوسرے مقام سے کہا ان لوگوں کے متعلق وہ جو حبونا ہے جو ہمیں بیمار نام یا پہلو، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں ان تعریفوں سے، ان کاموں کی تعریفوں سے جو کام وہ کرتے نہیں ہیں. ایڈریس پیش کیا جا رہا ہے صاحب کے ہاتھ میں وقت ہے، آؤ خسروان زمانہ ہے. نوشیروان بھی اپنے عدل کے اوپر نادم ہے آپ کے سامنے. سارا کچھ ہو رہا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے، خوش ہو رہے ہیں. جو حبونا ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بڑا پسند کرتے ہیں اس کو کہ جو کام نہیں کرتے ان کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے. اور یہ وہ ہے جس کے متعلق کہا کہ وہ اکڑ کے چلتا ہے. تھوتھا چنا باجے گھنا، اور جسے فخر کہتے ہیں آپ عربی زبان میں، آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟
یہو جی نہیں جا حوالہ تو بڑا پھولیا ہوئے تو دودھ پھٹنا نکلا. کتنے پھولے ہوئے حوالے تو ہم نکل جا سکتے ہیں. تیرا پار دودھ نہیں تو نکلتا. عزیزان من بات تو یوں نظر آتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے تو صحیح کتنی گہرائیوں تک پہنچتا ہے. قرآن اس اکڑ کے چلنے والے کی اس چال پہ معترض نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ تو یوں چلنے کا تو کیا ہے, جھوکے چلنے کا تو کیا ہے. وہ ایک نفسیاتی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ اندر کچھ نہیں ہے, دکھانا بہت کچھ ہوتا ہے. ان کا لن تفر کل ارد و لن تبلغ الجبال طولا. کہتا ہے کہ زمین پہ زور سے یہی مارتے ہو تو کیا زمین پھاڑ دو گے؟ یوں اگر کے چلتے ہو تو پہاڑ توڑ دو گے. کیا کر لو گے؟ جوہر ذاتی کا وزن ہوتا ہے, یاد رکھو. اوچھے پن کا وزن نہیں ہوتا. اور ان تمام چیزوں کو کہہ کے کہا کلو زالے کا کانا سیئہ عند رب کا مکروہ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں, جو ہم نے گنایا ہے. تمہارے خدا کے نزدیک یہ چیزیں بڑی ہی ناپسندیدہ ہیں. لہذا تمہارے معاشرے میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. زالے کا مما او ہے الیہ کا ربوں کا من الحکمت. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں وحی کے ذریعے سے مستقل اقدار تمہیں دی جا رہی ہیں, جو مبنی ہے ریزن پر, ریشنلزم پر, عقل پر, فکر پر, وزڈم پر. دھاندلی سے تم سے یہ چیزیں نہیں منوائی جا رہی. جاؤ اس کو علم و بصیرت کے بازار میں لے جاؤ اور فکر نظر کی نگاہوں سے پہنچ کے جا کے دیکھ لو. 52 توڑے 6 رسی پوری اتریں گی. اس لیے کہ ہم نے یہ حکمت پر بنا رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ریولیوشن اور ریزن کے اندر کتنا توافق پیدا ہو رہا ہے. وہی کے ذریعے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے فکر کی نظاموں پہ جا کے توڑ لو, پوری اترتی ہے کہ نہیں. اس لیے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اس کے علاوہ اور اپنی طرف سے ضابطہ اخلاق بنا کے نہ پھرو. ایسا کرو گے فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. یاد رکھو, ایسا کرو گے اس کا انجام اس قسم کی جہنمی زندگی ہوگی جس میں ہر طرف سے ملامت ہوگی اور دھتکارے ہوئے رہ جاؤ گے دنیا کے اندر. اس جہنم کے اندر تم چلے جاؤ گے. آیت 39 تک ہم آگے برادران عزیز. اس کے آگے اس کی تشریح آ رہی ہے کہ لوگوں کی تمام پرستیاں کہاں تک لے جاتی ہیں. ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان ضوابط قوانین و مواعظ اخلاق کے اندر بھی کسی دوسرے کو شامل نہ کرو. اور ان کی تمام پرستیوں کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیاں اپنے توہمات کے منظروں میں ڈھلی ہوئی مورتیوں کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں. ان کی کیفیت جہالت کی یہ ہے. ہم انہیں اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں اور یہ اتنی پستیوں کے اوپر گر جاتا ہے. ہم آیت 39 تک آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.